بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا کام بلا ناغہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ جی چلتے ہیں بیٹے اپنے سبق کی طرف۔ جیسے ہم نے جو سبق نمبر 1 شروع کیا ہوا ہے ہوم اکنامکس کا تعارف، اس میں ہم نے اس کا پہلا جز جو ہے ہوم اکنامکس کی تعریف والا یہ کیا تھا شروع۔ اس میں سے ہم جو مختصر سوالات بنا کے اس کو کر رہے ہیں تاکہ آپ بآسانی یاد کر سکیں۔ اس میں سے پہلے 3 سوالات ہم کر چکے تھے، ہوم اکنامکس کی تعریف لکھیں، دوسرا تھا ہوم اکنامکس کیسی سائنس، اور تیسرا تھا ہوم اکنامکس کیسا مضمون ہے، اور ان کے جوابات بھی یہیں پر تھے۔ یہ پہلے کا، اور اسی میں میں نے یہ 2 پوائنٹس بھی آپ کو لکھوائے تھے، اور دوسرے کا جواب سائنس یہ کیسی سائنس ہے اس کا جواب یہ تھا، اور تیسرے کا جواب یہ تھا ہوم اکنامکس کیسا مضمون ہے اس کا جواب یہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چوتھا سوال اسی میں سے کریں گے۔ آج ہم یہ جو یہاں سے ہم کریں گے، ہمارا چوتھا سوال جو ہے بیٹے وہ ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو کیسا ہنر سکھاتی ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کے لیے کیوں ضروری ہے، وہ بچیوں کو کیا کچھ سکھاتی ہے، ان کو گھر چلانا سکھاتی ہے، ان کو گھر کے کام کاج سکھاتی ہے، کھانا پکانا، پہننا اوڑھنا، رہن سہن، سماجی تعلقات، اور گھر کے بجٹ کو، ذرائع وسائل کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ سب کچھ سکھاتا ہے ہوم اکنامکس جو ہے بچیوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر اس کا یہ جواب ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو کیسا ہنر سکھاتی ہے، یہ ہمارا سوال ہے، اور اس کا جواب بنتا ہے یہ والا۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو ایسے ہنر سے آراستہ کرتی ہے جس سے ان کا مقام گھر کے اندر اور معاشرے میں بلند ہو جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اپنے ہنر کی مدد سے معاشی طور پر نہ صرف خود مختار ہو سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر کی آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے بیٹے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہوم اکنامکس کے ہنر جو ہے، ہوم اکنامکس سے بچیاں اس مضمون سے مختلف ہنر سیکھ کے کمانے کے لائق ہو جاتی ہیں، اور پھر اس طرح وہ اپنی کمائی کے ذریعے یا اپنی آمدن کے ذریعے اپنے گھر والوں کو بھی مدد کر سکتی ہیں جب ان کو ایسی کوئی ضرورت محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا 5واں سوال ہے ہوم اکنامکس ایک پیشہ ورانہ شاخ ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب بیٹے یہ آخری جو پیراگراف ہے یہ اس کا جواب ہے۔ ہوم اکنامکس تعلیم کی ایسی پیشہ ورانہ شاخ ہے جس کی مدد سے انتظامی اور معاشی امور کے بہتر استعمال سے بہترین گھر اور معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس میں شامل مختلف شعبہ جات، خصوصاً اداروں اور گھریلو انتظامی امور کی دیکھ بھال، صارف کی تعلیم، دستکاری، گھریلو تجارتی بنیادوں پر عمارتوں کی آرائش و زیبائش، اور حفاظتی اقدامات برائے صحت، گھریلو اور تجارتی بنیادوں پر خوراکی حفاظت، بچوں کی نشو و نما، خاندانی زندگی اور تعلقات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ 5ویں کا جواب ہے۔ وہ اس میں کیا بتا رہا ہے کہ ہوم اکنامکس جو ہے وہ ہماری تعلیم کی ایک ایسی شاخ ہے جس کی مدد سے ہم معاشی اور انتظامی امور جو ہے وہ بہتر استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک بلند مقام بنا سکتے ہیں معاشرے میں۔ ہم اس سے کیا کچھ سیکھتے ہیں، مختلف چیزیں جو سیکھتی ہیں بچیاں، گھریلو سجاوٹ جو ہے وہ بھی اسی مضمون سے سیکھی جاتی ہے۔ گھریلو سجاوٹ اگر کسی کو آتی ہے تو وہ گھروں کی سجاوٹ کے ذریعے اپنا پیسہ کما سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گھر والوں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے، ان کو اپنے معاشی وسائل اور ذرائع کس طرح لے کر چلنے ہیں، ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور معاشرے میں کس طرح رہنا سہنا ہے، اور معاشرے میں جو تعلقات ہیں ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے، وہ تمام چیزیں اسی مضمون میں سکھائی جاتی ہیں۔ پیشہ ورانہ یعنی یہ اگر پیشے کے حساب سے دیکھا جائے اس مضمون کو تو یہ کس طرح مدد کرتا ہے، گھریلو انتظامی امور کی دیکھ بھال، صارف کی تعلیم، دستکاری، گھریلو تجارتی بنیادوں پر عمارتوں کی آرائش و زیبائش۔ یہ وہی ہے، اگر آپ بچیاں جو ہے وہ خوبصورتی سجاوٹ جو ہے گھروں کی سجاوٹ جو ہے وہ بھی اسی مضمون سے سیکھتی ہے، اور پھر وہ مختلف عمارات اور مختلف گھروں کی جو ہے سجاوٹ کر کے اس طرح بھی وہ اپنا یہ پیشہ بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ دستکاری میں وہ کڑھائی سلائی اسی مضمون کے ذریعے سیکھتی ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صحت کے بارے میں، گھریلو تجارتی بنیادوں پر خوراک کی حفاظت
اس میں خاص طور پر خوراک اور جو ہے صحت کے بارے میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کی نشو و نما کس طرح کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے، وہ سب سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹے 5ویں سوال کا جواب ہے اور یہ چوتھے کا جواب ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ آپ اسی طرح کاپی تیار کریں گے، عنوان باب نمبر 1 اس کا نام لکھیں گے، ذیلی عنوان 1.1 اور پھر آپ یہ والا سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ سوال 4 لکھیں گے، اس کا جواب لکھیں گے، پھر سوال 5 لکھ کر اس کا جواب لکھیں گے، اور یہی دونوں سوالات بیٹے آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔